کتنے لوگ خوش ہیں؟ سارے خوش ہیں، آمین۔ خوشی دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی ہوتی ہے خوشی؟ دو قسم کی۔ ایک تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک خوش ہوتے ہیں، آمین۔ آپ بہت خوش ہیں یا خوش ہیں؟ پتہ نہیں چل رہا، بہت خوشی کا ظاہر ہوتا ہے۔ آج کا جو خدا کا کلام ہے وہ ہم تائید کے بارے سیکھیں گے اور شکر گزاری کے حوالے سے۔ دو چیزیں ہیں، ایک دھیے کی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ ہدیہ اور دھیے کی میں دونوں میں فرق ہے، آج ہم ان کو سیکھیں گے۔ پہلے بھی میرا خیال ہے میں کلام شیئر کر چکا ہوں اور ہمارے ذہنوں سے اکثر یہ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں اور ہمیں بار بار خاتموں کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ایسی ہیں۔ اس لیے خدا کے گھر میں یا خدا کے خادم، خدا کے لوگ خدا کا کلام جب شیئر کرتے ہیں، لوگ ہم سکھاتے ہیں جب ہم سن لیتے ہیں لیکن شاید دھیان سے نہیں سنتے، سنتے ضرور ہیں لیکن شاید اس پہ غور نہیں کرتے، یا ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ سن ہم چرچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، اور جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے وہ ٹاپک ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ سنایا گیا تھا۔ اگلے سنڈے اگر بھائی صاحب پوچھیں تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کلام سنایا گیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے دھیان تو کیا ہی نہیں، ہم نے سنا تو ہے ہی نہیں ہے، اور اس لیے بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں، صحیح طریقے سے ہم اپنے دل میں اس کو رکھ سکیں۔ یہ باتیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، کیونکہ کلام مقدس شریعت کا کلام مسیح سے 2000 سال پہلے اور اس کے بعد مسیح کے بعد 2000 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے پشتیں آئی، بہت سارے خاندان آئے، بہت ساری کلیسیاں آئیں، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اب نئی بارننگ ہوئی، نئی پیدائش ہوئی، بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں اور خدا کا کلام وہی کا وہی، خدا کا کلام تبدیل نہیں ہوا۔ خدا کا کلام جو 2000 سال پہلے تھا یا مسیح سے پہلے تھا، جو شریعت کا کلام ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے، تبدیل نہیں ہوا۔ خدا کا کلام چینج نہیں ہوا، لیکن خدا کا کلام زندگیوں کو چینج کرنے والا کلام ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام اگر ہم دھیان سے سنیں گے نا تو ضرور ہے کہ ہم برکت پائیں گے، آمین۔ اور اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر جو ہماری برکت ہے نا، جو ہمارے پاس آلریڈی ہے، وہ بھی ہمارے پاس سے چلی جائے گی، کیونکہ ہم نے کلام کو تو اندر آنے نہیں دیا، اور کلام ہی برکت دیتا ہے، کلام کے ذریعہ سے ہی برکت آتی ہے۔ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، میں تیرے ہاتھوں کو کیا کروں گا؟ میں تیرے ہاتھوں کو برکت دوں گا اور تیری کمائی میں برکت ڈالوں گا، تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کروں گا۔ ایمان رکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اور خدا کا کلام ہم یہ چیز
چیزیں سکھاتا ہے. آمین. آمین. تو اگر ایمان ہے تو پھر آج دھیان سے کلام سننا ہے، اور جب بھی ہمارا دل کرے گا ہم پوچھیں گے، اور جو پوچھیں گے جو صحیح جواب دے گا کلیسیا میں سے. پاسٹر سے بات کو تو اکثر یاد ہوتا ہے، لیکن کلیسیا میں سے پوچھیں گے جو صحیح جواب دے گا وہ انعام کا حقدار بھی ہوگا. آج پتہ چل جائے گا کتنے لوگ دھیان سے کلام سنتے ہیں. پلیز سب لوگ بیٹھے ذرا تشریف رکھیں. دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ کھڑے ہو کے کلام سنایا جائے. پیسہ پڑھیے گا ذرا، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7 سے 12 تک پڑھیے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، اہل عتیق میں سے پرانے عہد نامہ کی سب سے آخری کتاب، ملاکی نبی کی معرفت لکھا گیا خداوند کا زندگی بخش کلام، اس کا باب ملاکی نبی کی معرفت لکھا گیا خداوند کا زندگی بخش کلام، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. ملاکی نبی کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 7 to 12. اس میں یوں مرقوم ہے: تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تو میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الافواج فرماتا ہے، اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گے، کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے. رب الافواج فرماتا ہے. خداوند کا زندگی بخش کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. سب میں آمین. خدا کا کلام ہم نے سنا ہے دیکی کے بارے میں، ٹائتھ اینڈ آفرنگ. آج ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائتھ اینڈ آفرنگ. دیکی کا کلام ہم نے پہلے بھی بہت بار سنا ہوگا اور بہت سارے خاتموں سے سنا ہوگا. دیکی کیا ہے؟ سوال ہے دیکی کیا ہے؟ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکی پاک ہے. دیکی کیا ہے؟ پاک ہے.
ہم اس بات کو بھی ذرا غور کریں گے کہ دے یقین کس کے لیے ہے. دے یقین کس کے لیے ہے؟ ہمیں اس بات کا سب تک بہت مرتبہ اندازہ نہیں ہوتا. کیا دے یقین میری بیوی کے لیے ہے؟ دے یقین کمائی کی، دے یقین آئی اور اس میں سے بیوی کو سوٹ لے دیا، میک اپ کا سامان لے دیا. کیا یہ بیوی کے لیے ہے؟ دے یقین رشتہ داروں کے لیے ہے؟ دے یقین غریبوں کے لیے ہے؟ یا دے یقین جو ہے ہم اور کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کلام مقدس ہم یہ سکھاتے ہیں کہ دے یقین پاک ہے اور دے یقین خدا کے لیے ہے. دے یقین کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دے یقین کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ہم دے یقین کے حصے بنا دیتے ہیں. اے غریب کو دینا ہے، اے فلاں پادری ہے انہوں دینا ہے، اینا حصہ جڑا فلاں چرچ کو دینا ہے، اینا حصہ فلاں چرچ کو دینا ہے، فلاں پادری بھی میرے گھر آتا انہوں بھی دینا ہے. دے یقین توڑی نہیں جاتی، دے یقین بریک نہیں ہوتی. کلام مقدس میں لکھا ہے پوری کی پوری دے یقین کہاں پہ لے کے آؤ؟ ذخیرہ خانہ. ہم دے یقین کے حصے کر دیتے ہیں، دے یقین کو بریک کرتے ہیں، دے یقین کے حصے بناتے ہیں. اینا حصہ فلاں کا، اینا حصہ فلاں کا. کمانے سے 50,000 دے دیں 500 روپیہ، ایسا ہی ہے. کماتے 50,000 ہیں اور دیتے دے یقین کتنی ہے؟ 500 روپے. دے یقین کتنی ہوتی ہے؟ 10%. کلام مقدس ہم یہ سکھاتا ہے کہ پوری کی پوری دے یقین کہاں پہ لے کے آنی ہے؟ ذخیرہ خانہ. جس چرچ میں آپ جاتے ہیں، جس چرچ میں آپ جاتے ہیں وہاں پر دے یقین دینا لازم ہے. یہ نہ سوچیں کہ فلاں پادری آتا ہے ہمارے گھر ہم اس کو دیں، اتنے پادری ہمارے گھر آتے ہیں ان کو دیں. نو. دے یقین ایک ہی چرچ میں پوری کی پوری دے یقین دیں. اور جو آپ پادری صاحبان کو دیتے ہیں وہ آپ کی آفرنگ ہے، وہ آپ کا ہدیہ ہے. آپ ہدیہ جتنا مرضی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ 50 دیں، آپ 100 دیں، آپ 200 دیں، آپ 500 دیں، 1000 دیں، 10,000 دیں، لاکھ دیں، جتنا مرضی دیں، وہ آپ کا ہدیہ ہے. اس میں پابندی نہیں ہے. لیکن ٹائٹ میں پابندی ہے، دے یقین میں پابندی ہے کہ آپ نے پوری کی پوری دے یقین ذخیرہ خانہ میں لے کے آنی ہے. اور وہ ذخیرہ خانہ چرچ کا گلہ ہے، کیونکہ آپ کی دے یقین سے آپ کے جو آپ دے یقین دیتے ہیں، ٹائٹ دیتے ہیں، اس سے جو ہے چرچ کے کام ہوتے ہیں. چرچ کی ضروریات آپ کے ٹائٹ سے پوری ہوتی ہے. دے یقین آپ نے پوری کی پوری ذخیرہ خانہ میں لے کے آنی ہے. جب دے یقین خدا کے گھر میں آئے گی تو پادریوں کو کسی کے آگے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ ہمیں یہ چیز لا کے دیں، آپ ہمارے لیے یہ کام کریں. کبھی بھی پادری صاحبان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا. جب دے یقین ہی آئے گی تو پھر مجبوراً پادریوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ چرچ کا فلاں پروگرام آ رہا ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں، آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو جب کہ گلہ خانہ میں کچھ نہیں ہوگا، ذخیرہ خانہ میں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر مجبوراً پھر خادموں کو کہنا پڑتا ہے. سو اس لیے خدا کے حضور اپنی کمائی کا 10% لے کے آئے، کیونکہ یہ ایک کلام کی بات ہے. نہ تو یہ گیتا سے ہم نے پڑھا ہے، نہ رامائن سے پڑھا ہے، نہ ہم نے گرنتھ سے پڑھا ہے، اور نہ ہی عارفانہ کلام ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور ہم نے کہاں سے سنا ہے؟ خدا کے کلام سے. اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
پوری کی پوری دہائی کی ذخیرہ خانہ میں دیکھیے. خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے جب خدا پہ ایمان ہے تو پھر ہمیں خدا کے قانون کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. خدا انسان کے ساتھ، خدا انسان کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے؟ یہ دخل اندازی ہے نا، کماتے تو آپ لوگ ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ہدیہ لے کے آؤ، 10% لے کے آؤ. خدا کیوں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ قائم رہے. خدا اپنی اتھارٹی دکھانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ لوگ، ہم سب جو ہیں وہ خدا کے اس قانون کو پورا کریں، اور جو خدا کے قانون کو پورا نہیں کرتا اس پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، ہمیشہ آتی ہیں، کیونکہ ہم خدا کے قانون سے منحرف ہو گئے ہیں. ہم خدا کے قانون کو پورا نہیں کر رہے. جب خدا کے قانون کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے؟ پھر کیسے کہتے ہیں کہ خدا کے آگے ہم نے دعا کی اور اس نے ہماری دعا کا جواب نہیں دیا؟ کیونکہ ہم تو خدا کی بات کو نہیں مان رہے. خدا ایڈے ویلا ساڑھیاں دعاواں سن جاتے ہیں. خدا نے قانون دیا ہے، خدا کا قانون تو پورا نہیں کر رہے. اس میں چاہے میں ہوں یا کلیسیا ہے یا باقی لوگ ہیں، قانون خدا کا سب کے لیے یکساں ہے. اگر میں جاب کرتا ہوں تو میرا رائٹ ہے کہ میں خدا کے حضور پوری کی پوری دہائی لے کے آؤں. اگر میں صرف خدا کے کلام پر ہوں، صرف خدا کا کلام سنانے کے لیے ہوں، تو پھر کلیسیا کا کام ہے کہ وہ پادری صاحبان کی ضرورتوں کو پورا کرے. آمین. بات سمجھ آ رہی؟ سارے پریشان ہو گئے، ایسے دیواری آنی تو پریشان ہو گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو جیب دینا پہنا کرتا تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے. وہ انہیں پادری صاحب کو دینے پہن گے، حالانکہ ہم پادری صاحبان کو نہیں دیتے، ہم خدا کو دیتے ہیں. ہم اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے. پیدائش کی کتاب میں 28 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب کہہ رہے ہیں. جب وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا، رستے میں اسے اسٹے کیا اور اس نے وہاں پر ایک پتھر لیا اور ستون سا کھڑا کر دیا، کیونکہ اس جگہ پر خدا کے فرشتہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی، اس نے کشتی کی تھی. اور جب اس نے ستون سا کھڑا کیا اور اس نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ وہاں پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اوپر نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پہلی رویا تھی یہ سیڑھی والی تھی، سیڑھی لگی ہوئی تھی اور فرشتے اوپر نیچے جا رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو خدا کا یہاں پہ مسا ہے. اور جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے پتھر لیا اور ستون سا کھڑا کر دیا اپنی یاد دہانی کے لیے کہ یہ پتھر یہاں پہ کھڑا کر رہا ہوں. اور اسی جگہ پر جو پتھر اس نے کھڑا کیا تھا اسی جگہ پر ہیکل بنی تھی. آمین. اور اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ خدا مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی کیوں ادا کرے گا؟ اپنی بیوی ہوں یا بچہ ہوں یا غریباں ہوں، منگن والے ہوں. تو اس نے کہا میں خدا کو دیا کروں گا. یعنی کہ اس نے ایک قانون جاری کیا، اس نے خدا کی بات کو سنا کہ جو کچھ خدا مجھے دے گا
میں اسے ضرور خدا کے حضور اس کا 10واں حصہ دیا کروں گا. یہ آیت ہم شاید پہلی مرتبہ نہیں سن رہے، پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہوہ یری ڈونٹ وری. یہ کہتے ہیں یہوہ یری ہے، کوئی بات نہیں، سب خیر ہے، ڈونٹ وری. وہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اسی نہیں ملا کے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. خدا کا قانون جو ہے وہ چلتے جاتا ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ تو اپنی قوت سے کمایا ہے. کیا خدا نے ہمیں دیا ہے؟ یہ پیسہ جو کمایا ہے، یہ کمائی جو میں نے کی ہے، یہ تو میں راتوں کو جاگ کے میں نے کمایا ہے. دن کو میں صبح صبح اٹھ کے گیا ہوں اور جا کر کمایا ہے. میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت سے یہ پیسہ کمایا ہے. لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں، اگر ہمارا خدا ہمیں ہمت قوت طاقت نہ دے تو ہم کیسے وہ پیسہ کما سکتے ہیں؟ اگر خدا ہمیں اٹھنے کی ہمت طاقت نہ دے، اگر خدا ہمیں کام پر جانے کی ہمت طاقت نہ دے تو ہم کیسے یہ پیسہ کما سکتے ہیں؟ خدا ہمیں ہمت طاقت دیتا ہے تو پھر ہی ہم یہ کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. یہ ساری برکت جو ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے. آئیے استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے. بھائی صاحب پڑھیے گا ذرا، یہاں پر روشنی کام ہے. جی پڑھیے گا ذرا. 8، 17، 18. خداوند کے زندگی پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں 2 آیات کلام خدا میں سے دیکھیں گے. اور اس میں لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہو. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، یعنی کہ وہی بات جو پہلے کہی تھی کہ ہم لوگ اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے. لیکن اگر ہمارا خدا ہی ہمیں زور نہ بخشے تو ہم کیسے یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ ہمارا خدا ہمیں زور بخشتا ہے تب جا کر ہم سارے کام میرے چیزوں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم سب معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. کہتے ہیں ایک بندے نے نہیں مجھے ٹھگیا، سارے نے اپنے کام میں ہیں. بھی پہلے بھی یہ کام سی، وہی کام ہے. پہلے بھی لوگ خدا کو نہیں دیتے تھے، اب بھی لوگ خدا کو نہیں دیتے. اب بھی لوگ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو خود کماتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کمانا. لیکن کیسے یہ سارے کام پورے ہوتے ہیں؟ میرے چیزوں، جب خدا ہمیں ہمت و طاقت دیتا ہے تو پھر ہم کماتے ہیں.
ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اگر ہم تھوڑا بھی کماتے ہیں تو خدا اس میں برکت ڈالتا ہے۔ ہم زیادہ بھی کماتے ہیں تو جب تک خدا پوری نہ کرے برکت پوری نہیں ہوتی۔ کیا یقین نہ دینے کی چند وجوہات ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب کیا یقین نہیں دیتے تو ہم خدا پر اعتبار نہیں کرتے۔ کیا یقین جب نہیں دیتے جو لوگ وہ خدا پر اعتبار نہیں کرتے کہ اگر ہم پیسے چرچ دیتے تو بات اسی کی طرح اعتبار نہیں ہے نا کہ یہ پیسے اگر دے دیے تو پھر ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ لیکن خدا ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً خدا جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اور خدا وعدوں کا سچا پورا ہے۔ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث سے۔ ہم خدا سے مانگتے نہیں، ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں۔ کلام تو بہت وسیع ہے، لیکن خدا کیوں یہ بے یقینی دینے کا حکم دیتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو مانگنے کی ضرورت ہے؟ خدا کو کسی ضرورت کی؟ خدا کو بیلوں کا مینڈوں کا یا آپ کے روپے پیسے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا صرف ایک رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ صرف ایک رابطہ بحال کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے کہ خدا کے گھر میں اور آفرنگ یا عطیہ جات جو ہے وہ خدا کے خادموں کے لیے ہے خدا کے گھر میں پوری رہ گی۔ یہ نہیں کہ آپ 50,000 کمائے اور 500 روپئے دیں گے تو چلو جی کام پورا کرتا ہے، فرض آتا ہے یقین پوری کی پوری خدا کے گھر میں۔ اور ہدیہ جو دینا ہے آپ نے، جو ہدیہ جات آپ نے دینے ہیں، وہ آپ نے جو شکر گزاریاں دینی ہے وہ آپ خادموں کو دیں۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی خادم آتے ہیں آپ ان کو دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دیں۔ اگر آپ نے ہدیے دینے ہیں تو آپ جتنے مرضی دیں، لیکن آپ نے جو دے یکتی ہے وہ آپ نے چرچ میں لے کے آنی ہے، تاکہ چرچ کے سارے جو کام ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ جب چرچ میں لے کے آئیں گے تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خدا کی دیا یقینیں کبھی ٹھنڈی نہ پائے، دیا یقینیں کبھی کٹ آف نہ کرے، دیا یقین کو ڈیوائڈ نہ کرے، دیا یقین کے حصے نہ بنائیں۔ دیا یقین کے حصے بنائیں گے تو پھر خدا بھی برکت حصوں میں دے گا۔ پروفیسر خدا برکت کس میں دے گا؟ حصوں میں دے گا۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ جس طرح دوسری کٹ کرو گے، حصے بنا دو گے، اے دادے کا حصہ، نانے کا حصہ، بیوی کا حصہ، بچے کا حصہ، خدا بھی ویسے حصے بنا دے۔ خدا پھر حصوں میں آپ کو برکت دے گا۔ اگر پوری برکت دینی ہے تو پوری پوری جائے گی خدا کے گھر میں، تو پھر برکت ملے گی۔ تنہا کا حساب لگانا ہے، تنہا کتنی ہے اور اس کے حساب سے آپ نے جائے گی 10%، یعنی کہ اس کا 10واں حصہ۔ اگر آپ 1000 روپئے کماتے ہیں تو اس کا 100 روپیہ، اور اگر آپ 10,000 کماتے ہیں تو 1,000 روپیہ، اگر آپ 20 کماتے ہیں تو پھر 2,000 روپیہ، اور اگر آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو پھر اس حساب سے 10% خدا کے ذمہ میں لانا ہے۔ تائید جو ہے، دیا جو ہے وہ 10واں حصہ ہے، اور جس کی ڈیمانڈ خدا کرتا ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ خدا کو دے دیں، خدا نے وہی مقرر کیا حصہ جو آپ نے دینا ہے۔ خدا
خدا کہ آپ جتنا مرضی دیں، ایکسٹرا دیں، دے کے دے دیں، جو مرضی دیں، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن 10% آپ نے خدا کے گھر میں دیں۔ سو میرے عزیزو، آج یقیناً ہم نے خدا کے کلام سے برکت پائی ہوگی اور ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ خدا کے گھر میں بے یقینی لانا بہت ضروری ہے، اور اگر بے یقینی لائیں گے تو پھر کبھی بھی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نہیں پڑیں گے، بیماریوں میں کبھی بھی ہم گرفتار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہر طرح سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو